So now we come to religious institution, مذہبی ادارہ. فیملی انسٹیٹیوشن سب سے اہم ادارہ ہے، اور اس کے بعد جو ادارہ سب سے پرانا ہے یا اہم ہے وہ ہے ریلیجیس انسٹیٹیوشن. اب بہت سارے جو ہیں آپ کے ذہن میں غلط فہمیاں ہوں گی، تو وہ اس لیکچر کے بعد جو ہے وہ دور ہو جائیں گی. سب سے پہلے ہم ریلیجیس انسٹیٹیوشن یا ادارے کو ڈیفائن کرتے ہیں کہ what do we mean by religious institution. اس میں ہمارے پاس نارمز ہوتے ہیں، ویلیوز ہوتے ہیں، اقدار، طریقہ کار، ریچولز خاص رسومات ہوتی ہیں. میتھس جو ہیں کہانیوں کو کہتے ہیں، بیلیف جو ہے عقیدے کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے ہولی مقدس سائٹس ہوتے ہیں، کتابیں ہوتی ہیں یا مقدس جگہ ہوتی ہیں. اس کے علاوہ چرچ. اب چرچ کے بارے میں جو ہے مس انڈرسٹینڈنگ ہے. عام طور پر ہم چرچ صرف کرسچنز کے مذہبی عبادت گاہ کو کہتے ہیں، لیکن سوشیولوجی میں یا اینتھروپولوجی میں ٹیکنیکلی چرچ کا میننگ جو ہے اینی ریلیجیس آرگنائزیشن. ٹھیک ہے، کوئی بھی ریلیجیس تنظیم جو ہے، چاہے وہ مسجد ہے، مندر ہے، ٹھیک ہے، سینیگوگ ہے یا چرچ ہے، کرسچن چرچ ہے، تو یہ سارے جو ہیں چرچ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تبلیغی تحریک ہے، دیوبندی تحریک ہے، ٹھیک ہے، یہ سارا جو ہے اس کو ہم چرچ کہتے ہیں. I hope this misunderstanding has been removed. اوکے، اب اس کا کام کیا ہے؟ ہم نے سوشل انسٹیٹیوشن کی جو ویڈیو ہے، اگر آپ نے نہیں دیکھی تو لنک میں آپ کو بھیج دوں گا. اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ سوشل انسٹیٹیوشن جو ہے یہ نیڈ کو پورا کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ کیونکہ ایک خاص مقصد کے لیے ہوتی ہے. تو ریلیجن کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے آئیڈینٹی، یعنی یہ ہمیں آئیڈینٹی دیتی ہے. ہمیں بیچ میں تھوڑا گلچ آ گیا. تو وی ور سیئنگ کہ آئیڈینٹی، ریلیجن آپ کو شناخت دیتا ہے، آپ کو اتحاد دیتا ہے. پھر اکثر ایسا ہوتا ہے مائنورٹی یعنی کمزور طبقہ جو ہوتا ہے اس کو حقوق دیتا ہے. یا ریلیجن اس لیے بھی ہوتا ہے کہ یہ جو ہے میجورٹی کو ڈومینیشن دیتا ہے. ٹھیک ہے، اکثر مذاہب جو ہوتے ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو میجورٹی ہے، جو آلریڈی پاورفل ہے، اس کو مزید جو ہے کنٹینیو کرنا. یا ایلیٹ انٹرسٹ، جو معاشرے میں جو مالدار طبقہ ہے اس کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنا. اس پر ہم ڈسکشن کریں گے. ٹھیک ہے، مارجنلائز انٹرسٹ. مارجنلائز انٹرسٹ جو ہے، ان سے میری مراد یہ ہے کہ جو کمزور طبقے ہیں، تو اکثر ریلیجنز ایسے ہوتے ہیں، عیسائیت ہو گئی یا اسلام ہو گیا، ابتدائی دور میں یہ جو تھا مارجنلائز طبقے کے لیے بنا تھا. ٹھیک ہے، اسی طرح رومنز جو تھے وہ یہودیوں کو ڈومینیٹ کر رہے تھے. تو رومن ریلیجن تو جو تھا وہ رومنز کی ڈومینیشن کے لیے تھا. جو کرسچینٹی تھی، ارلی کرسچینٹی، اٹ واز فار دا پروٹیکشن آف دا جیو مائنورٹی. ٹھیک ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہتا تھا کہ میں دلوں پر راج کروں گا. ٹھیک ہے، رومن بادشاہ کی طرح میں لوگوں پر ظلم نہیں کروں گا. تو اس میں زیادہ تر مثالیں میں دوسرے ریلیجن سے دوں گا. ٹھیک ہے، اچھا، اس میں جو ہے ایجوکیشن. اب ایجوکیشن جو ہے یہ قرآن پاک کا پہلا جو لفظ ہے وہ ہے اقرا، یعنی پڑھو. تو ایجوکیشن پر بہت زیادہ فوکس ہے کہ مرد اور عورتوں دونوں پر فرض ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ ایجوکیشن حاصل کرے. اس کے علاوہ پالیٹکس میں اس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے. اکثر آپ دیکھتے ہیں، یعنی ایران میں آپ دیکھیں تو شیعہ ریلیجن جو ہے وہاں پر آفیشیل ریلیجن ہے، آفیشیل مذہب ہے. تو اس کے جو امام ہیں
جس کو آیات اللہ کہتے ہیں. آیات اللہ جو ہے ایک مفتی سے بھی اونچی کیٹیگری ہوتی ہے, تو وہ وہاں پر سب سے پاورفل, پرائم منسٹر سے بھی زیادہ پاورفل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تو صرف ایک مثال ہو گئی. اس کے علاوہ جب آپ دیکھتے ہیں پاکستان جو ہے وہ بھی اسلام کے نام پر, ایک مذہب کے نام پر بنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم دیکھیں گے آگے جا کر کہ جسے ہم مذہب سمجھتے ہیں تو اکثر مذہب کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بہت زیادہ براڈ ہے اور اس کے بہت سارے اقسام ہیں, اور اس میں جو ہے دیر آر مینی شیڈز آف گرے, اس میں بلیک اینڈ وائٹ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جسٹ اسٹے ود me and inshallah you will learn about this. Then religion کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, یہ تو ریلیجیس ادارہ ہو گیا. not every belief system is a religion. اب یہ جو ہے ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے ہماری کہ ہر ایک بلیف جو ہے عقیدہ وہ ریلیجن ہے. نو. اب اگر میرا ایک عقیدہ ہے کہ یا میرا ایک عقیدہ ہے کہ جو لوگ چاکلیٹ کھاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ محنتی ہیں, تو اب یہ تو ریلیجن نہیں ہوا نا. ٹھیک ہے, یا میرا جو ہے اپنے دوست پر بھروسہ ہے تو اٹ از آلسو اے بلیف, کیونکہ اس کو میں پروو نہیں کر سکتا لیکن آئی فیل لائک آئی کین ٹرسٹ دس فرینڈ, بٹ اٹ از ناٹ اے ریلیجن. تو ایوری بلیف سسٹم از ناٹ اے ریلیجن, بٹ اف اے ریلیجن ہیز امام دورخائم جو کہ ایک سوشیولوجسٹ تھا, اس کے مطابق اگر یونیفائڈ سسٹم آف پریکٹسز ہیں اینڈ بلیوز ہیں ریلیٹیو ٹو سیکرڈ تھنگز, مقدس چیزوں کے بارے میں کچھ پریکٹس کرنا یا کچھ عقائد رکھنا, تو یہ ریلیجن ہے. امید ہے آپ کو سمجھ آ رہی ہے اور آپ جو ہے آپ کا دماغ ابھی اتنا کنفیوز نہیں ہوا. ریلیجن از این آرگنائزڈ فارم آف بلیفس, تو یہ میری اپنی ڈیفینیشن ہے, میں نے ویریس سورسز سے کلیکٹ کی ہے. از اے آرگنائزڈ فارم, یہ آرگنائز ہے. ٹھیک ہے, عقائد اس میں ہوتے ہیں. myths ہم کہتے ہیں اہم کہانیاں, اہم سٹوریز, جو کہ سائنٹیفک فیکٹ نہیں ہے لیکن سوشل اور اسپرچول فیکٹ ہے. اس کے علاوہ ہولی تھنگز اینڈ ہولی پلیسز, مقدس چیزیں یا مقدس لوگ یا ایون مقدس اینیملز, مقدس پہاڑ, مقدس کتاب, ٹھیک ہے, مقدس لاٹھی, ایون بینس بھی آپ کہہ سکتے ہیں, پلیسز. ٹھیک ہے, اور اس میں چرچ جو میں نے پہلے کہا کہ اٹ از اے پلیس آف ورشپ اینڈ آرگنائزیشن, ایک ایسی جگہ جہاں پر لوگ عبادت بھی کریں اور اس کے علاوہ اس میں اور فنکشنز بھی ہوں. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل مسجد میں آپ صرف نماز نہیں پڑھتے, وہاں پر اگر جنازہ ہو جائے, جنازہ بھی ہو سکتا ہے مسجد میں. اس کے علاوہ جو ہے دعا بھی ہوتی ہے 3 دن, اس کے علاوہ عید کی نماز بھی ہوتی ہے, اس کے علاوہ خیرات بھی ہوتی ہے, ختم بھی ہوتا ہے, اس کے علاوہ جرگے بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ریچولز ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ ایک خاص ٹائم پر, ایک خاص جگہ پر, ایک خاص چیز کو, ایک خاص کام کو بار بار دہراتے ہیں. یعنی نماز پڑھنا, 5 وقت کی نماز پڑھنا, یا رمضان میں روزے رکھنا. تو دس از آل اباؤٹ an introduction to religious institution. تو ابھی ہم اس کے اسٹرکچر پر آئیں گے اور فنکشن پر آئیں گے. اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف ریلیجن.